یہ تو بات ہے میرے محبوب کی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ علیہ السلام نے اتنے علوم بیان فرمائے۔ پھر یہ کثرت علم جو ہے یہ آپ کے اصحاب کے اندر منتقل ہوئی، آپ کے اصحاب کے اندر منتقل ہوئی، پھر آپ کے اہل بیت کے اندر منتقل ہوئی، پھر اہل بیت سے لے کر کے پھر اس سے آگے تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، پھر اس کا جو مرکز و محور بنے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ پھر ان سے علم حاصل کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں تک ہوگا، ثریا ستاروں کا ایک جرمٹ ہے جو رات کو نظر آتا ہے، اور ایک بہت سارے دوجام قسم کے وہاں پہ وہ ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے ستارے جھلمل جھلمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ثریا کہتے ہیں، اور وہ بہت بلندی پر ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا اجمی پیدا ہوگا جو اگر علم ثریا کی بلندی پر ہوگا تو اس کو بھی وہاں سے وہ لے کر آ جائے گا، اور ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا ہے کہ آج 1300 سال قریباً گزر چکے ہیں، اور ابھی تک فقہی علوم کے اندر جو بھی اکتساب علم کرتا ہے وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ سے کرتا ہے۔ جو مسئلہ، جس مسئلے کا حل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما گئے، آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اسی طرح کا جتنے بھی نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے پہلے ان مسائل کا حل کر دیا ہے۔ یہ ہے ثریا سے علم کا لے کے آنا۔ اور پھر دیکھیں اس سے پہلے سابقہ امتوں میں انبیاء کرام گزرے، ان کی امتیں گزری، ان کے اصحاب گزرے، ان کے علماء گزرے، کسی کی امت میں اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے بلند مرتبے والے علماء پیدا نہیں ہوئی ہے جتنے میرے آقا کے امت کے اندر علماء پیدا ہوئی ہے۔ آپ ایک ایک نام لیتے جائیں، ایک ایک عالم کا نام لیتے جائیں، آپ کو وہ اپنی ذات کے اندر علم کا سمندر نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں امام فخر الدین رازی کو دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، اس سے نیچے والے علوم سے مالا مال حضرات علماء کرام کو دیکھیں۔ ایک ایک عالم نے کئی جلدیں 70 80 جلدوں پر تفاصیل لکھی۔ تو یہ علم کی کثرت ہوئی، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر طرح کی کثرت عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت، اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، ان کی بھی امتیں ہوئی، لیکن جتنی امت کی کثرت میرے آقا کی ہے اتنی کسی بھی نبی کی کثرت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ جی مسلمانوں کی تعداد کم ہے کہ عیسائیوں کی تعداد اور مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مشرک تو امت میں نہیں آتے کسی نبی کی۔ کرسچین کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن یاد رکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تو کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ جتنی بے شک کثرت ہو نام کے لحاظ سے
بے شک کثرت اگر عیسائیوں کی ہے بھی، لیکن وہ امت عیسیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی امت محمدیہ سب سے زیادہ ہے، جو آج تک میرے مصطفیٰ نے جو عقیدہ بیان کیا اس پر قائم ہے، توحید پر قائم امت مصطفیٰ ہے، رسالت کے عقیدے پر قائم امت مصطفیٰ ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر قائم امت مصطفیٰ ہے، فرشتوں اور کتابوں کے پر ایمان کے حوالے سے امت مصطفیٰ ہے۔ باقی ایمان کے حوالے سے کوئی امت اپنے اس اصل پر موجود نہیں ہے جو ان کا نبی لے کر آئے، لیکن ایک مصطفیٰ کی امت ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول اور قواعد و ضوابط پر کھڑی ہے۔ اعمال کی کمی بیشی الگ بات ہے، یاد رکھیں، اعمال کی کمی بیشی الگ بات ہے، لیکن عقیدے پر کھڑی ہے امت مصطفیٰ اس وقت بھی۔ اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی مسلک ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے اعلان انحراف نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی فرقہ توحید سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرقہ رسالت اور نبوت سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرقہ قرآن مجید اور کتابوں کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرقہ فرشتوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 100 قطاریں ہوں گی، ہر تمام انسانوں کی 100 قطاریں ہوں گی میدان محشر میں، قطار در قطار لوگ کھڑے ہوں گے اور ہر امت الگ الگ کھڑی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں 100 قطاریں ہوں گی تمام امتوں کی، ان میں 80 قطاریں میری امت کی ہوں گی۔ تو سرکار کی امت کی کثرت ہو گئی، سرکار کے علم کی کثرت ہو گئی، پھر اللہ کے محبوب کی آل کی کثرت۔ آپ دیکھیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے حضرت حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اولاد میں بیٹے رہ گئے، اور امام حسین کی تمام ساری اولاد، امام حسن کی ساری اولاد میدان کربلا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور صرف ایک امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، اور حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ اب دیکھو، اتنی آل مصطفیٰ صرف ان 2 بیٹوں سے چلی ہے۔ آپ دیکھو، جو صحیح سید ہیں ان کی کثیر تعداد ہے میرے مصطفیٰ کی آل کی، تو صرف 2 بیٹے رہ گئے تھے، ایک امام حسن کے اور ایک امام حسین کے، اور آپ دیکھیں کتنی آل میرے مصطفیٰ کی ہے، اور کتنے نور والے میرے آقا و مصطفیٰ کی آل ہے۔ یہ ہے کثرت۔ لوگوں نے کہا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنی اولاد کے بغیر جائیں گے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے 2 بیٹے ہیں یہ در حقیقت میرے بیٹے ہیں، اور باقی لوگوں کی آل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، جبکہ میری آل میری بیٹی سے چلے گی۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ باقی لوگوں کی آل، ان کی اولاد ان کے بیٹوں کی نسبت سے چلتی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان کی بیٹی کی نسبت سے چلی ہے۔ ایک دن حضور پر نور سید اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لپیٹے ہوئے، ایسے کر کے ایک چادر لپیٹے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تو میں نے جو مسئلہ بیان کرنا
تھا بیان کیا، عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس بات کا مجھے جواب دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے چادر لپیٹی ہوئی ہے اور مجھے کوئی چیز اس کے اندر نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے چادر کو تھوڑا سا کھول کے دیکھا، کہتے ہیں یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہ گزشتہ دن امام عالی مقام سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا کل، اس نسبت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو یہ نواسے ہیں۔ آپ نے کہتے ہیں انہوں نے پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے جواب دیا، کہتے ہیں یہ حکمن میرے بیٹے ہیں، لیکن یہ حکمن میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقتاً یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، حقیقت طور پہ دیکھا جائے تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی بیٹے ہیں، لیکن کہا کہ یہ حکمن میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ وہ اشارہ فرما رہے تھے کہ میری اولاد میری آل میری بیٹی کی آل سے چلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا کی آل امام حسن اور امام حسین سے چلی، اور یہ ہدایت کے ستارے قیامت تک ہدایت بکھیرتے رہیں گے جب تک میرے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس دنیا کے اندر موجود رہے گی اور قیامت تک موجود رہے گی۔ میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا سارے نسب ختم ہو جائیں گے قیامت تک، لیکن سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن قیامت تک میرا نسب باقی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب اگر ختم بھی ہو جائیں لیکن آل رسول قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ میری آل اور قرآن مجید اس طرح دنیا کے اندر اس طرح جڑے ہوئے رہیں گے، یعنی میری آل وہی ہوگی جو قرآن مجید پر عمل کرنے والی ہوگی، جو اس سے انحراف کرتی ہے وہ آل رسول کہلانے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل اور قرآن مجید اس طرح آپس میں جڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آل رسول کہلانے کا وہی حقدار ہے جو اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام بڑی شان والے، بڑی عزتوں والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی پر، ان کے اسوہ پر، ان کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔